جماعت کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکم؟ جی جی ماشاء اللہ رب العالمین نے جماعت سے سلام کا حکم دیا، آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ نماز کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سمجھ گئے؟ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، سلام جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا، آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی حدیث سے؟ واللہ آپ کسی حدیث سے ثابت کرو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین، آپ اس کلپ میں سن رہے تھے جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ و سلام جماعت کے ساتھ پڑھنا نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کے افعال سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ کرام کے افعال سے ثابت ہے۔ تو ناظرین، اب آئیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں مل کر پڑھنے کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود بھیجو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ ناظرین، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، یہ پلورل ہے، صلی علیہ نہیں ہے بلکہ صلو علیہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی قید نہیں کہ جب صلاۃ و سلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو تو اکیلے ہی پڑھو، بلکہ اکیلا پڑھنا بھی ثابت اور مل کر پڑھنا یہ بھی ثابت۔ اور ناظرین، دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز جنازہ نہیں تھی، نماز جنازہ مغفرت کی دعا کے لیے ہوتی ہے۔ کون ہمارے نبی کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے؟ جن کے سبب انشاءاللہ ہماری بخشش ہوگی، جن کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ بخشے گا، تو ان کے لیے کون جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ تو ناظرین، کیا ہوا؟ فرشتے جماعت کے ساتھ اکٹھا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہے، صحابہ کرام ایک ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے رہے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہے۔ وہ گئے، پھر دوسری جماعت صحابہ کرام کے آئی، انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا۔ تو اس طرح اکٹھا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال شریف کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا یہ صحابہ کرام سے ثابت۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر روزانہ صبح 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ 70,000 عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت دوسری ایک جماعت فرشتوں کی 70,000 پر مشتمل وہ تشریف لاتے ہیں، اور دوسرے دن صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ایک جماعت ایک مرتبہ آ چکی، قیامت تک دوبارہ آنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ ان کو جو پہلے آ چکے ہیں ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملے گا۔ پیارے ناظرین، اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کو 1400 سال سے زائد ہو چکے ہیں، اب تک کتنے فرشتے آ چکے ہوں گے؟ اللہ اکبر! 70,000 فرشتے ایک وقت یعنی 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000، پھر شام سے صبح تک 70,000، تو روزانہ 1,40,000 فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اور قیامت تک ابھی کتنے سال باقی ہے؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں جماعت کے ساتھ اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو اے لال رومال والے، لال دوپٹے والے، اب بدعت بدعت کہتے ہو، سب سے پہلے تو آپ اپنی اس بدعت کو چھوڑیے۔ عمامہ شریف جو سنت ہے اس کو تو آپ لوگ نہیں رکھتے، بلکہ اپنا لال دوپٹہ اوڑھ کر ایک نئی بدعت اپنے لباس میں شروع کر دیے ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حدیث سے ثابت ہو جائے تو ہم سعودی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ جماعت سے صلاۃ و سلام پڑھنے کا انتظام کرے۔ تو آئیے قرآن کی روشنی میں، چونکہ جمع کا صیغہ ہے، مل کر پڑھنا یہ بھی ثابت،
صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام جماعت کی شکل میں پیش کی، یہ بھی ثابت۔ اللہ کے فرشتے جماعت کے ساتھ اب بھی پیش کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک پیش کرتے آئیں گے، یہ بھی ثابت۔ الحمدللہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے، صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے، فرشتوں کے طریقے پر عمل کرنے والے، تو بدعتی تو تم ہو، اس کو روکنے کے لیے جو آتے ہو۔ اب سیدھی سی بات ہے، ہم نے کبھی اس کو فرض بھی کہا کہ ہم قرآن و حدیث سے دلائل دیں، پھر بھی الحمدللہ دلائل موجود ہیں۔ تم اگر اس کو حرام کہتے ہو تو اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو نہ کرنے کے لیے دلیل دو۔ ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے